السلام علیکم ویورس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل خلیل میڈیکوز۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویورس، آج کی ہماری ویڈیو ہے رولنگ 40 کیپسولز کے بارے میں۔ ویورس، رولنگ 40 کیپسولز کا استعمال معدے کے مختلف ریلیٹڈ مسائل میں کروایا جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل ماشاءاللہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، تو لوگ افطار کے ٹائم مختلف تلی ہوئی چیزیں اور فاسٹ فوڈز کا استعمال کر رہے ہیں، جن کی وجہ سے ان کے معدے میں درد، پیٹ میں درد، معدے میں جلن یا بدہضمی یا الٹی متلے کی کیفیت فیل ہوتی ہے۔ تو یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوگی، کیونکہ رولنگ 40 کیپسولز کا استعمال بھی تیزابیت، پیٹ کی جلن، گیسٹرک السر، گارڈ اور بدہضمی کے علاج میں استعمال ہوتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ رولنگ کیپسولز کیا ہے، اس کے اجزاء یعنی کہ کمپوزیشن پر بات کریں گے اور یہ کیسے کام کرتی ہے، استعمال کے بنیادی فوائد کیا ہیں، ڈاکٹر کب تجویز کرتے ہیں، خوراک اور ڈوز کا طریقہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور سائیڈ ایفیکٹس، احتیاطی تدابیر اور کون سے لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، کوئی اسکپ نہیں کرنا، تاکہ پوری معلومات آپ حاصل کر سکیں۔ تو مزید ویڈیو کی طرف چلنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں، تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی سے ملتا رہے۔ تو ویورز، اب ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ اس کا برانڈ نیم ہے رولنگ 40 mg، جو میرے پاس اویلیبل ہے یہ ہے 40 mg۔ اس میں 20 mg بھی اویلیبل ہوتی ہے۔ جو 20 mg ہے وہ سنگل اسٹرینتھ ہے، اور جو 40 mg یہ ڈبل اسٹرینتھ ہے۔ ان میں سے اسٹرینتھ کا فرق ہوتا ہے۔ تو ویورز، اب ہم بات کر لیتے ہیں رولنگ 40 mg کیپسولز میں جو دوا شامل ہے اس کا نام ہے جی اومیپرازول۔ اومیپرازول ایک پروٹون پمپ انہیبیٹر دوا ہے، تو ویورز جو معدے میں تیزابیت کو کم کرتا ہے، اور جس سے پیٹ اور گلے کی جلن ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہائی کیو فارما اس کو تیار کر رہی ہے، جو کہ کچھی فارمرز کی تمام ہدایت بہت ہی اچھا اور زبردست رزلٹ فراہم کرتی ہیں۔ اگر قیمت کی بات کی جائے تقریباً 480 روپے میں 14 کیپسولز کی پیک میں پاکستانی مارکیٹ میں اویلیبل ہے۔ تو ویورز، اب ہم بات کر لیتے ہیں رولنگ 40 کیپسولز کے یوزز کے بارے میں، یعنی کہ اس کے استعمالات کیا کیا ہیں اور کن کن مسائل میں اس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ تو ویورز، اس کا استعمال سب سے پہلے ایسیڈیٹی اس حالت کو کہتے ہیں جب معدے میں ضرورت سے زیادہ ایسڈ بننے لگ جاتا ہے، یعنی کہ تیزاب بننے لگ جاتا ہے۔ جب وہ تیزاب اوپر غذا کی نالی میں آ جاتا ہے، یعنی کہ فوڈ پائپ میں آ جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے سینے میں جلن ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، بدہضمی ہوتی ہے۔ تو معدے میں تیزاب کا کام ہوتا ہے جی کھانا کو ہضم کرنا، لیکن جب یہ تیزاب حد سے زیادہ بڑھ جائے تو پھر آپ کے لیے پرابلم بن سکتی ہے۔ اب ایسیڈیٹی کی وجوہات بھی مختلف بنا پر مختلف ہو سکتی ہیں، جیسا کہ زیادہ مرچ مسالہ دار چیزیں کھانا، چائے، کافی اور کولڈ ڈرنکس کا زیادہ استعمال کرنا، خالی پیٹ رہنا یا دیر سے کھانا، زیادہ تلی ہوئی اور فاسٹ فوڈ کھانا، ذہنی دباؤ یعنی کہ سٹریس اور ٹینشن کی وجہ سے، تمباکو نوشی اور شراب نوشی کا زیادہ استعمال کرنا، یا پھر نیند کی کمی کی وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ درد کش ادویات یا پین کلرز کا زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے بھی آپ کو سینے میں جلن ہو سکتی ہے، معدے میں جلن یا درد ہو سکتا ہے، کھٹے ڈکاریں آتی ہیں، منہ کا ذائقہ کڑوا یا کھٹا بھی ہو سکتا ہے، متلی یا الٹی کی کیفیت فیل ہوتی ہے، پیٹ میں گیس وغیرہ بھی ہو سکتا ہے، بھاری پن اور بدہضمی بھی ہو سکتی ہے، لیٹنے پر آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو ان تمام مسائل میں رولنگ 40 mg کیپسولز کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آتا ہے جی ہارٹ برن کیا ہے جی؟ ہارٹ برن جی اس کو اردو میں کہتے ہیں جی سینے کی جلن۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب معدے کا تیزاب یا پھر فوڈ فائب یعنی کہ غذا کی جو نالی ہے اس میں آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے سینے میں جلن، درد، اور اس کے علاوہ آپ کو کبھی کبھی گلے تک بھی یعنی کہ یہ فیل ہوتا ہے جو جلن اور درد کا احساس ہوتا ہے۔ لیکن نام سے لگتا ہے کہ دل کا مسئلہ ہے، لیکن ہارٹ برن کا دل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ہارٹ برن کی وجوہات بھی مختلف ہوتی ہیں، میں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، جیسا کہ معدے میں زیادہ تیزاب بنتا ہے، یا پھر آپ زیادہ مرچ مسالہ دار چیزیں یا پھر تلی ہوئی چیزیں فاسٹ فوڈ وغیرہ زیادہ استعمال کرتے ہیں، یا پھر کھانے کے فوراً بعد آپ لیٹ جاتے ہیں۔ پریگنینسی میں بھی ہو سکتا ہے، سگریٹ نوشی اور شراب نوشی میں بھی ہو سکتا ہے، کولڈ ڈرنکس زیادہ استعمال کرنے سے بھی ہو سکتا ہے، یا پھر آپ کچھ یعنی کہ پینز کلرز کے زیادہ استعمال کی وجہ سے بھی یہ آپ کو ہو سکتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو سینے میں جلن ہوتی ہے، سینے سے گلے تک جلنے کا آپ کو احساس ہوتا ہے، کھٹا یا کڑوا ذائقہ یا پھر کھٹی ڈکاریں آتی ہیں، منہ میں تیزاب یا کڑوا ذائقہ ہو جاتا ہے، کھانا نگلنے میں دشواری ہوتی ہے، الٹی متلے کی کیفیت فیل ہو سکتی ہے، لیٹتے ہوئے یا جھکنے پر آپ کو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ تو ان تمام مسائل میں رولنگ کیپسولز کا استعمال کروایا جاتا ہے۔
اس کے علاوہ آ جاتا ہے گیسٹرو اسوفیجل ریفلیکس ڈیزیز. اب یہ کیا ہے جی وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. گیسٹرو اسوفیجل ریفلیکس ڈیزیز ایک ایسی حالت کو کہتے ہیں جس میں معدے کا تیزاب اور کھانا واپس اوپر غذا کی نالی اسوفیگس میں آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے سینے میں جلن ہوتی ہے، کھٹے ڈکاریں آتی ہیں، گلے میں جلن کا احساس ہوتا ہے. عام زبان میں اسے ایسڈ ریفلیکس بھی کہا جاتا ہے. یہ مسئلہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ غذائی نالی اور معدے کے درمیان ایک پٹھا ہوتا ہے جسے لوور اسوفیجل اسفنکٹر کہتے ہیں. جب یہ پٹھا کمزور ہو جاتا ہے یا پھر صحیح طرح سے بند نہ ہو تو معدے کا تیزاب اوپر آ جاتا ہے، جس سے گیسٹرو اسوفیجل ریفلیکس ہوتا ہے. گیسٹرو ایسوفیجل ریفلیکس کی جو علامات ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سینے میں آپ کو جلن ہوتی ہے، کھٹا یا کڑوا، آپ کو کھٹا یا کڑوا یعنی کہ ڈکاریں آتی ہیں، معدے میں تیزاب یا پھر ذائقہ یعنی کہ چینج ہو سکتا ہے آپ کا، گلے میں جلن یا پھر درد ہو سکتی ہے، کھانسی یا پھر آپ کا آواز بھی بیٹھ جاتی ہے. تو ویورز ان تمام تکلیف میں رولنگ کیپسولز کا استعمال کروایا جاتا ہے. اس کے علاوہ سٹومک اور انٹسٹائنل السر یعنی کہ معدے یا پھر آنتوں کا السر، یہ ایک ایسا زخم ہوتا ہے جو معدے کی اندرونی جھلی یا چھوٹی آنت میں بن جاتا ہے. یہ زخم اس وقت بنتا ہے جب معدے کا تیزاب اندرونی حفاظتی تہہ کو نقصان پہنچا دیتا ہے. السر کی اقسام بھی مختلف ہوتی ہیں، جیسے کہ معدے کا السر ہو گیا جسے کو کہتے ہیں گیسٹرک السر جو معدے کی دیوار میں بنتا ہے. اس کے علاوہ ہو گیا جی آنتوں کا السر یعنی کہ ڈیوڈینل السر جو 12 انگلی آنت میں بنتا ہے. السر ہونے کی علامات بھی السر ہونے کی بڑی وجوہات بھی ہوتی ہیں، جیسے کہ معدے میں تیزاب کا زیادہ ہو جانا، ایچ فلوری یعنی کہ بیکٹیریا کا انفیکشن ہو جانا، درد کش ادویات پینس کلر کا زیادہ استعمال، سگریٹ نوشی، شراب نوشی یا پھر سٹریس کی وجہ سے یہ آپ کو ہو سکتا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دوا کام کیسے کرتی ہے جی. تو رولنگ 40 ایم جی کیپسولز میں موجود پروٹون پمپ یعنی بیٹر یعنی کہ جو انزائمز کو روکتی ہے، یہ انزائمز وہی ہے جو معدے میں تیزاب بناتا ہے اور اسے بلاک کر کے تیزاب کو کم کرتا ہے. تو ویورز اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں. ویورز زیادہ تر لوگوں میں کوئی سائیڈ ایفیکٹس یعنی کہ سنگین نہیں دیکھے جاتے، مگر کچھ لوگوں میں ہو سکتا ہے، جیسا کہ سر درد ہوتی ہے، متلی الٹی ہوتی ہے، پیٹ میں درد یا پھر آپ کو قبض بھی ہو سکتی ہے، کچھ لوگوں میں چکر وغیرہ بھی آ سکتے ہیں. اگر آپ کو شدید علامات محسوس ہوں تو فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کریں. اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کی احتیاطی تدابیر کے بارے میں. حاملہ خواتین اور دودھ پلانے والی میں سب سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ کریں، پھر اس کا استعمال کرنا ہے. طویل عرصے تک صرف ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ہی آپ استعمال کر سکتے ہیں. اگر الکوہل، درد کش ادویات یا دوسری دوا آپ لے رہے ہیں تو ڈاکٹر کو ضرور بتائیں. اگر آپ کو جگر یا گردوں کی تکلیف ہے تو بھی احتیاط کرنا بہت ہی ضروری ہے. اب یہ یعنی کہ کیسے نہیں استعمال کر سکتے، یعنی کہ کون سے لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے وہ بھی آپ کو بتاؤں. بچوں کو بغیر ڈاکٹر کی اجازت کے بالکل بھی نہ دیں. اس کے علاوہ الرجی والے لوگ بھی اس کو استعمال نہیں کر سکتے. جگر یا پھر گردے والے مریض بھی اس کا یعنی کہ استعمال کرنے سے پہلے احتیاط کریں. اگر آپ کوئی دوسری دوا بھی باقاعدگی سے لے رہے ہیں تو وہ بھی آپ ڈاکٹر کو ضرور بتائیں. اس کے علاوہ بھی اب ہم بات کر لیتے ہیں ڈوز کے بارے میں، یعنی کہ اس کا کھانے کا طریقہ کیا ہے اور اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے. عام طور پر ڈاکٹر حضرات روزانہ ایک کیپسول صبح خالی پیٹ استعمال کرواتے ہیں، لیکن یہ خوراک آپ کی عمر، علامات اور حالت پر ڈیپینڈ کرتی ہے. خوراک خود سے آپ نہ بڑھائیں، ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق استعمال کریں. تو ویورز یہ تھی سارے ٹیل رولنگ کیپسولز کی. امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ہماری ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں. اگر پھر بھی آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں. اب ہم ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.